اب آتے ہیں ملین ڈالر کویسچن کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو کیسے بچائیں اور کیسے ان کو تعلیم دیں۔ تو والدین اور ٹیچرز بچوں کو ہفتہ وار یا 15 روزہ فورٹ نائٹلی یاد دہانی کروائیں ان چیزوں کے بارے میں جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اور اپنے ذہنی، نفسیاتی اور گھریلو مسائل کو حل کرنے کی والدین کوشش کریں۔ دینی ماحول گھر میں دیں، نرمی، پیار والا، امن والا ماحول دیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ بچے کو کہیں باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اور چونکہ یہ جنسی زیادتی اور جنسی تشدد ایسا جرم ہے جو بہت مشکل سے قابو آتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ تاہم جو ٹپس میں آپ کو دے رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی حد تک مدد ملے گی کہ ایٹ لیسٹ اس جرم کو ہونے سے روکا جا سکے، یا ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس ہو، اتنی واقفیت ہو کہ بچے خود معاملات کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچوں کے استاد، وہ اسکول کے ہوں یا مدرسے کے ہوں، وہ کون ہیں، یعنی ان کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ان کی علاقے میں، مسجد میں، اسکول میں شہرت ہے، اچھی ہے، بری ہے، اس کا ضرور دھیان رکھیں۔ پھر جو گھر میں کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، چاہے وہ پرانے ہوں یا نئے ہوں، یا وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کے اوپر یہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیسے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، ان کا ڈیلنگ کرنے کا انداز کیا ہے بچوں کے ساتھ۔ اگرچہ عام طور پہ یہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت ہی خطرناک بن جاتے ہیں، تو ماں باپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو سکھائیں کہ وہ ہر کسی پہ اعتماد نہ کریں۔ یہ جو اندھا ٹرسٹ ہوتا ہے، اندھا اعتماد، اس کی عادت نہ ڈالیں، اور ان کو بتائیں کہ سوائے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے وہ کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں، خاص طور پہ جو دور کے رشتہ دار یا اجنبی ہوتے ہیں ان پہ تو بالکل بھی نہ کریں۔ پھر بچوں کو سکھائیں شروع سے کہ وہ کوئی بھی سیکرٹ نہ رکھیں، مطلب ہر بات وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو بتانے والے ہوں۔ پھر بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ان کے جسم پر، ان کے اپنے جسم پر، باڈی پر اچھے اور برے ٹچ، یہ مقامات ہیں جس پہ اچھا اور برا ٹچ ہوتا ہے، اور وہ کون سے ہوتے ہیں یہ بتائیں۔ اور اسکول جانے والے بچوں کو جنسی زیادتی اور تشدد کے بارے میں ان کے دماغ کے حساب سے، جتنی ان کی ایج ہے اس کے حساب سے پراپر معلومات ان کو دینے کی کوشش کریں، اور خطرات سے آگاہ کریں۔ اور جو بچے کسی معذوری کا شکار ہوں، جیسے سن اور بول نہیں سکتے ہیں، ان بچوں کا جنسی زیادتی کا شکار ہونے کا یا وکٹم بننے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، تو ان کی طرف بھی خاص دھیان رکھا جائے، اور ان کے ساتھ ملنے والے یا ان کے ساتھ میل جول رکھنے والے لوگوں پہ نظر رکھی جائے، اور ان کو تنہا نہ کہیں کیا جائے کسی کے ساتھ۔ پھر مستقل بنیادوں پر بچے پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے، کن دوستوں سے ملتا ہے یا ملتی ہے، اور اس دوران ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں۔ کبھی بھی دو بچوں کو ایک تنہا کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں، سب کے سامنے بیٹھ کے وہ کھیلیں یا بات چیت کریں، جو بھی کرنا ہے ایکٹیویٹی، لیکن علیحدہ سے ان کو بیٹھنے نہ دیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت ہے یا سمجھ نہیں ہے، تو انہیں کسی دوسرے کے ساتھ ویران یا کم آبادی والی جگہوں پر اکیلا نہ چھوڑیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں ان میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یا بعض میں صلاحیت ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں انہیں کسی دوسرے کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں۔ پھر ان کو بتائیں کہ ان کی دونوں شرمگاہیں اور سینہ اور ران یہ خطرناک جگہیں ہیں، یہ ڈینجر زون ہے۔ اگر ان کا ٹیچر، دوست، کوئی اجنبی رشتہ دار ان جگہوں پہ ہاتھ لگائے تو وہ فوراً شاؤٹ کریں گے، وہ فوراً ہوشیار ہو جائیں گے کہ یہاں ہاتھ نہ لگائیں، اور وہاں سے کوشش کریں گے کہ ہٹ جائیں، بھاگ جائیں، اور فوراً اپنے والدین، بہن بھائی یا دادا دادی، نانا نانی یا کسی ایسے شخص کے پاس آ جائیں گے جو ان کا قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ ان کی پھوپھو ہو سکتی ہیں، خالہ ہو سکتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر ان کے والدین کی موجودگی میں چیک اپ کے لیے ان جگہوں پر ہاتھ لگائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی ان کے والدین کی موجودگی میں ان جگہوں پہ ہاتھ لگاتا ہے تو یا تو وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا ضروری مرہم پٹی کے لیے
ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہاں پہ ہاتھ لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ دادا دادی نانا نانی وغیرہ پیار سے محبت سے ان کو حگ کر سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، تو یہ ان کو سکھانا پڑے گا کہ کون سے حگ اور کون سا پیار ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو بتائیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وہ فوراً والدین کو بتائیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو حوصلہ دیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس بات سے گھبرائیں نہیں کہ والدین کیا کہیں گے، وہ فوراً بتائیں، اور ان کو کہیں کہ جب بھی کوئی اجنبی یا رشتہ دار ان کو تحفہ، پیسے یا چیزیں دینے کی کوشش کرے اور تنہائی میں ان کو بلائے تو وہ فوراً والدین کو بتائیں، اور بچیاں مرد رشتہ داروں کے ساتھ اور بچے بھی مرد رشتہ داروں کے ساتھ تنہا نہ ہوں۔